وہ مقصد تو تھا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا. اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے, نامعلوم افراد نے جا کے ابھارا کہ آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا ہے, انہوں نے مجھے خود بتایا. اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہے, اور عوام خوش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا زہریلا انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے, سٹنگ پرائم منسٹر, اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہیں. یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. اس نے مرنا نہیں ہے. ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا, وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. دیکھیں, یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں نا, ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے. پیسے بانٹ رہے, ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو اسکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے, ہمارے مریض ہاسپٹل نہ پہنچ سکے اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے کہ شاباش بیٹھے رہو ادھر, یہ پیسے رکھو, آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو میں بلاؤں گا. اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آگے فٹ ہو گئے. احسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی, نواز شریف صاحب کے اوپر جوتی پھینکی گئی, خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی, یہ اسی مذہبی بنیاد کے اوپر. اس وقت تو لوگ بگلے بجا رہے تھے کہ جی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اب اسی چیز کو یوز کیا گیا جب خان صاحب کے خلاف, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یوز کیا گیا تاکہ پی ٹی اے والے ناراض نہ ہو. بہرحال وہ آڑ تو لی ہے نا, خان صاحب تو مذہبی سٹیٹمنٹس میں اس سے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہیں بہرحال, لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ توہین مذہب ہے وہ غلط بات ہے. آپ اگنورینس اسے کہہ سکتے ہیں, توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں. وہ جب کبھی بھی الزام لگا تو میں نے ہی ہمیشہ ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کی, اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں, اب وہ ان لوگوں کے قابو سے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا. ہاں ہاں, اور ہم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سرکار, ویڈیو میں نہیں بتایا تھا, اپنے دوستوں کو 2018 کے الیکشن والی رات بتا دیا تھا کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا نال. ہاں, اوتھے سٹے گئے نا, پانی بھی نہیں ملن لگا. یقین کریں, مطلب ترس آتا ہے, اب یقین کریں ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر. ہاں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا, پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی سزا بھگت نہیں لیتے. یہ طویل قبلہ تو ہونی تھی, اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑیں عوام میں ہوں اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو, وہ آگے پیراڈائم شفٹ کرے. مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن خان صاحب نے جو تحویل قبلہ کروائی ہے نا, اس میں انہوں نے بھٹو کو, نواز شریف کو, بے نظیر کو, سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ بس بیانیے ہی مناتے رہے. لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے, یہ نیچرل چیز ہے, اور اس غلوب میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں, اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پالیٹکس میں کردار ادا کرے, جب اسے کوئی کرٹیسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہوگی ہے جی پاکستان کے آئین کی. جو آئین توڑنے والا ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں جی یہ قاتل کی توہین کر دی آپ نے, بھائی جرم تو اس نے کیا تھا. اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ ٹھیک ہیں, صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے میں, ہم سے سبق سیکھیں. دنیا کا کوئی مولوی نہیں جو میرے خلاف کلپ نہ بناتا ہو, تو کیا میں نے رونا پیٹنا ڈال دیا؟